7 دسمبر کو ہم پاکستان میں نیشنل ووٹرز ڈے مناتے ہیں، ووٹروں کا قومی دن۔ اور یہ 7 دسمبر کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ 7 دسمبر 1970 پاکستان کی ہسٹری کے پہلے الیکشن ہوئے تھے جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ تھے۔ اس میں تمام لوگوں نے ووٹ دیے تھے اور اس کے نتیجے میں ایک قومی اسمبلی وجود میں آئی تھی جو قانون ساز اسمبلی بھی تھی اور آئین ساز اسمبلی بھی تھی۔ ان انتخابات کے ساتھ ہماری جہاں کچھ اچھی یادیں وابستہ ہیں، وہاں بہت سی ناخوشگوار میموریز بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ 7 دسمبر 1970 کو جو الیکشن ہوئے تھے وہ تقریباً 23 سال کے بعد پاکستان بننے کے بعد پہلا الیکشن ممکن ہو سکا تھا۔ انڈیا میں انہوں نے اپنا پہلا الیکشن 1951 میں کر لیا تھا، اور اس الیکشن کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آبادی کی بنیاد پہ نیشنل اسمبلی یا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی سیٹوں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں ایسٹ پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان کو برابر سیٹیں دی جاتی تھیں، باوجود اس کے کہ ایسٹ پاکستان کی آبادی کو تقریباً 55% تھی اور ویسٹ پاکستان کی آبادی کو تقریباً 45% تھی۔ تو یہ متحدہ پاکستان، جس میں ایسٹ پاکستان بھی شامل تھا، جو بعد میں ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، یہ اس متحدہ پاکستان کے پہلے ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ الیکشن تھے، اور انفارچونیٹلی اس متحدہ پاکستان کے آخری الیکشن بھی تھے۔ پاکستان کٹ گیا تو بنگلہ دیش میں الگ سے انتخابات ہونے لگے، اور ویسٹ پاکستان جس کو ہم نے پاکستان کہا اس میں الگ سے الیکشن ہونے لگے۔ تو ان الیکشنز کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی الیکٹ ہو کے نکلی تھی وہ عوامی لیگ تھی۔ عوامی لیگ کا بنیادی طور پہ پاپولر بیس ایسٹ پاکستان تھا اور شیخ مجیب الرحمان اس کے لیڈر تھے۔ انہوں نے کوئی ٹوٹل پاکستان میں 39% ووٹ حاصل کیے تھے۔ 160 سیٹس انہوں نے حاصل کی تھیں 300 میں سے، یعنی سیٹوں کا تناسب ان کا 53% بنتا ہے۔ دوسری بڑی پارٹی جو ایمرج ہوئی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اس کے قائد ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں ان کی بہرحال جو سیٹوں کی تعداد تھی وہ 81 تھی جو انہوں نے جیتی۔ تو یہ سیٹوں کے لحاظ سے 27% سیٹس ان کو ملی، جبکہ ووٹوں کے لحاظ سے کوئی 19% ووٹ ان کو پورے پاکستان میں ملے تھے۔ تو یہ دو بڑی پارٹیاں ایمرج ہو کے سامنے آئی تھیں۔ بھٹو صاحب کو زیادہ سیٹیں پنجاب میں ملی تھیں، کسی حد تک سندھ میں بھی ملی تھیں۔ عوامی لیگ کو ایسٹ پاکستان کے لیے جو نیشنل اسمبلی کی 162 سیٹس ایلوکیٹڈ تھیں، 162 میں سے انہوں نے 160 سیٹس جیت لی تھی۔ صرف 2 سیٹیں ایسی تھیں جو دوسرے لوگوں نے جیتی تھی۔ تو یہ اوور ویلمنگلی ایسٹ پاکستان میں تو عوامی لیگ جیت گئی تھی، اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی اتنی اوور ویلمنگلی تو نہیں جیتی، لیکن کسی حد تک بہرحال ایک بڑی پارٹی کے طور پہ ابھری تھی۔ اب ہوا یہ تھا کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں نے یہ آپس میں گفت و شنید بھی کی کہ ہم جو کانسٹیٹیوشن بننے والا ہے وہ چونکہ ہم نے ایک محدود مدت کے اندر 120 ڈیز میں بنانا ہے، تو اس کے اوپر پہلے آپس میں کوئی بڑے بنیادی نکات پہ سمجھوتا کر لیں۔ وہ سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ جو اجلاس تھا 3 مارچ 1971 کو بلایا گیا، ایسٹ پاکستان کی جو میجارٹی پارٹی تھی عوامی لیگ، اس نے انسسٹ کیا کہ وہ صرف 6 نکات کے بنیاد پہ ہی آئین بنائیں گے۔ تو انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان میں ایجیٹیشن بہت زیادہ ہوا، کیونکہ ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے جو الیکشن مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اجلاس پوسٹ پون کرنے کے نتیجے میں وہ اقتدار کی منتقلی جو شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کو ہونی چاہیے تھی، وہ شاید کسی طریقے سے سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو وہاں پہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا، پھر ملٹری ایکشن ہوا، اور نتیجتاً ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ سب سے ناخوشگوار یاد ہے اس الیکشن کی۔ لیکن بہرحال چونکہ 7 دسمبر کو ایڈلٹ فرنچائز کے بنیاد پہ، یعنی براہ راست لوگوں کے ووٹوں سے پہلے الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے، تو اس نسبت سے 7 دسمبر کو ہر سال پاکستان میں نیشنل ووٹرز ڈے منایا جاتا ہے۔
یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔